معزز سامعین گرامی قدر، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا۔ 12 ربیع الاول کی آمد ہے، اور اس حوالے سے آج چند گزارشات درد دل کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سیرت النبی ہی کے حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا تھا، انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں اسی سلسلے کو وہیں سے جوڑیں گے۔ 12 ربیع الاول قریب ہے، اور میری عادت ہے کہ طعن و تشنیع کسی کی دل آزاری کیے بغیر اپنے دلائل آپ لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے رکھ دیے جائیں، اور پھر ان کی مرضی ہے کہ ان کو کوئی دلیل اچھی لگتی ہے، کوئی بات اچھی لگتی ہے، قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اگر دلیل میں کوئی وزن ہے تو قبول کر لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مذہبی منافرت پھیلائی جاتی ہے، ایک خاص قسم کے شعار اور ایک خاص قسم کے ایام کے اندر، محرم کے ایام ہو، اہل سنت کے بارے میں منافرت کے جذبات، ربیع الاول کے ایام ہو، منافرت کے جذبات، جی جہان میں سارے خوشیاں منا رہے ہیں ابلیس کے علاوہ۔ جو خوشی نہیں مناتا وہ ابلیس ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ایسے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک خاص طبقہ فکر شاید معاشرے میں موجود ہے، معاذ اللہ، جو رسول اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ مسلمانوں کا، اہل سنت کے تمام مسالک کا، بلکہ اگر آپ کلی طور پہ کہیں نا کہ تمام کلمہ گو مسلمانوں کا اس بات کے اوپر اتفاق اور اجماع ہے کہ اللہ خالق ہے اور باقی دنیا مخلوق ہے، اور مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور افضل اگر اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ الزام، یہ جھوٹ بولنا، جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، اور ان کے دل میں ان کی عقیدت نہیں ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اللہ خالق ہے، اس لیے کمپیریزن نہیں ہے۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں، اگر ہم حق بھی ادا کرنا چاہیں رسول اللہ کی ثنا کا، نعت کا، ادا نہیں کر سکتے۔ ان کے امت کے اوپر، انسانیت کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر اس قدر احسانات ہیں، اگر ہم ان کی نعت پڑھتے رہیں، ان کے اوپر درود بھیجتے رہیں، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جیسا ان کا حق ہے ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ مختصر بات شاعر نے بھی کمال ہی کر دی، بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ مخلوقات میں اگر سب سے افضل کوئی ہیں تو آمنہ کے لال ہیں۔ تو یہ الزامات لگانا کہ یہ جی ان سے محبت نہیں کرتے، ہمارا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ایسے بے عیب پیدا ہوئے تو محسوس ہوتا تھا کہ یوم تخلیق کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کو کہہ رہے ہیں مجھے ایسا بنا، مجھے ایسا بنا۔ آپ کہتے چلے گئے اور رب بناتا چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس دل میں نہ ہو وہ بندہ مومن نہیں ہے، اور رسول اللہ کی محبت جس کے دل میں اپنے ماں باپ، مال و دولت سے بڑھ کر نہ ہو، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ نام مکمل ہے، وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الزام، یہ بہتان، یہ پراپوگنڈا، یہ جی اہل حدیث، دیوبندی، وہابی، مختلف الزامات دیکھے۔ ان کو جی چڑ ہے، جس کو رسول اللہ سے چڑ ہے وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ جس کو رسول اللہ سے چڑ ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔
اور آپ یہ الزام لگا دیں کسی مسلمان کلمہ گو کے اوپر، تو آپ کے نظر میں یہ بڑی چھوٹی بات ہے. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا. آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ابو لہب نے ایک لونڈی کو آزاد کیا، اس کی آزادی رسول اللہ کے پیدائش کے دن پیدا ہونے کی خبر سنی اور اس کو آزاد کر دیا. ابو لہب کے گھر والوں میں سے کسی نے خواب دیکھا اور اس نے کہا کس حال میں گزری؟ ابو لہب نے کہا بڑی مشکل میں ہوں، لیکن جس ہاتھ کے اشارے سے لونڈی کو آزاد کیا تھا اس ہاتھ کے اوپر ہلکا سا پانی یا ہلکی سی ٹھنڈک یا ہلکی سی راحت مل جاتی ہے. یہ روایت آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر اور علماء جو بریلوی مکتبہ فکر کے ہیں وہ استدلال یہ پیش کرتے نظر آئیں گے. آج میں صرف ان کو یہ کہتا ہوں کہ ذرا دلوں کو کھول کر، سینوں کو فراخ کر کے، بغیر تعصب کے ہماری باتوں پہ بھی غور کر لیجئے. ہم تو آپ کے سامنے کہتے ہیں معاذ اللہ، رسول اللہ سے نفرت، رسول اللہ سے چڑ، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے. اور آپ ہمارے پر یہ الزام لگاتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں جی یہ ابو لہب والی حدیث ہے، حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے. سنیے، یاد رکھیے، بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے، لیکن یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. یہ ایک تابعی عروہ کا قول ہے، صحابی کا قول بھی نہیں ہے. اور عروہ نے جو بات بیان کی ہے وہ کس کی ہے؟ ابو لہب کے گھر والوں میں سے کسی نے خواب دیکھا. کس نے دیکھا کوئی پتہ نہیں ہے. اور کیا غیر نبی کا خواب حجت ہوتا ہے؟ غیر نبی کا خواب حجت ہوتا ہے؟ بیان کرنے والا تابعی ہے اور بیان علماء جو منبر سے کرتے ہیں کم از کم ایمانداری کا ثبوت تو دیں. حدیث رسول کہہ کے بیان کرتے اور بخاری شریف کہہ کے بیان کرتے، بات تو سچ کیجئے. عروہ بیان کر رہے ہیں کہ ابو لہب کے گھر والوں میں سے کسی نے خواب دیکھا. اس کسی کا بھی بندے کا اتا پتا معلوم نہیں ہے اور خواب حجت نہیں ہے. اور پھر یہ جو مرسل روایت ہے، یہ جو روایات ہوتی ہے نا تابعین کی، ان کو حدیث کہنا محدثین کی نظر میں تو بہت بڑی غلطی ہے. عام عوام کو اس طرح گمراہ کرنے میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اور پھر یہ بات قرآن کی صریح نص کے بھی خلاف ہے. دلائل یاد کیجئے، تبت یدا ابی لہب، یہ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ اس کو پانی ملتا ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ تبت یدا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے، بیڑا غرق ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما، اس کا مال دولت اس کے کام، یہ کہتا ہے کام آیا لونڈی کا آزاد کرنا. اللہ کہتا ہے اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، یہ کہتا ہے ہاتھ کے اندر پانی پلایا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے اس کا مال دولت کام نہیں آیا، وہ کہتا ہے نہیں نہیں مال تو کام آ گیا لونڈی. اللہ کی مانی جائے گی کہ تیری بات مانی جائے گی؟ اور ایک مرسل روایت کو، اور جو روایت آپ کے سامنے اس کی حقیقت کو کھول دیا. نبی کا خواب نہیں ہے، ابو لہب کے گھر والوں میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے اور اس کا خواب دیکھنے والے کا عطا پتہ نہیں ہے. اور پھر یہ سارے کا سارا واقعہ قرآن کی صریح نص کے خلاف ہے. بالفرض ان کی مان لی جائے تو کیا ابو لہب کی زندگی ہمارے لیے نمونہ کہ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ؟ ایک ہمارے مشہور مقرر ہیں اہل حدیثوں کے، کہتا اب عید میلاد النبی نہیں مناتے؟ کہتا نہیں. کہتا کیوں؟ کہتا ابو لہب نے منائی. کہتا آپ کیوں مناتے ہیں؟ کہتا ابو لہب نے منائی. آپ کیوں نہیں مناتے؟ ابو لہب نے منائی. کیسی بات ہے؟ شاید آپ کے سمجھ میں نہیں ہے. ابو لہب نے منائی ہے تو ہم کیوں منائیں؟ اور وہ کہتے ہیں نہیں ابو لہب نے منائی ہے اس لیے ہم نے منانی ہے. اب آپ بتائیے یہ کوئی دلیل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کی پیدائش کا یہ دن کتنی مرتبہ آیا؟ 20 مرتبہ آیا کہ نہیں آیا؟ رسول اللہ نے کبھی ایک دن سیلیبریٹ کیا ہو؟ صحابہ کی زندگی میں آیا کبھی سیلیبریٹ کیا ہو؟ تابعین کی زندگی میں آیا کبھی سیلیبریٹ کیا ہو؟ اور میں اپنے بریلوی بھائیوں کو کہتا ہوں، آپ امام ابو حنیفہ کو اور چاروں اماموں کو کہتے ہیں برحق ہیں، چاروں امام برحق ہیں.
چاروں برحق ہیں، کسی کی بھی مان لو تو اب حق پہ پہنچ جاؤ گے۔ بریلوی بھی فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں، دیوبندی بھی فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں۔ بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ چار امام برحق ہیں، کسی کی بھی مان لی جائے، اور ان سے باہر کی اگر مان لی جائے گی تو حق صرف انہی چار کے اندر حق ہے، باہر حق آپ ان چاروں میں سے کسی ایک سے لفظ عید میلاد النبی ثابت کر کے دکھا دیں، پھر آپ باہر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ اپنے ہی کلیے کے خلاف ہیں، آپ نے اپنے جو اصول وضع کیے ہیں آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ پہلے 100 سال میں صحابہ نے نہیں منائی، اگلے 100 سال میں تابعین نے نہیں منائی، اگلے 100 سال میں تبع تابعین وغیرہ اور ائمہ محدثین نے بھی نہیں منائی۔ سب سے پہلے عید میلاد النبی جو منانے کا آغاز ہوا وہ فاطمی شیعہ ایک خلیفہ تھا، اس نے منائی اور اس نے اس کام کا آغاز کیا۔ کسی کو تانا دینا مقصود نہیں ہے، صرف درد دل سے کہہ رہا ہوں۔ آپ حیران رہ جائیں گے، سالگرہ منانے کا جو کنسپٹ ہے، سالگرہ ایک ہے پیدائش کے دن خوشی منانا۔ ابو لہب کی دلیل کے اندر پیدائش کے دن کا خوشی منانا تو ثابت ہوتا ہے، اس کی اگر دلیل ہو، لیکن ایک سال گزر جانے کے بعد اس دن کو سیلیبریٹ کرنا پھر بھی ثابت نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر بچہ پیدا اس دن تو آپ خوش ہوں گے، یہ ایک لا محالہ فطری امر ہے، اس کا عقیقہ بھی کیا جائے گا، سنت کے جو تہوار ہیں ان سب کو بپا کیا جائے گا، لیکن ایک سال گزر جانے کے بعد اس دن کو سیلیبریٹ کرنا، اس کے اوپر ہمیں کیا اعتراض ہے جی؟ منع کا ہے جی، آپ کو کیا مسئلہ؟ سنیے، سب سے پہلے برتھ ڈے کا جو کنسپٹ ہے، تاریخ اٹھائیے، آج تو انٹرنیٹ عام ہے، کسی نے کراس چیک کرنا کر لیجئے، سالگرہ منانے کا سب سے قدیمی تصور فرعین مصر میں تھا، فرعونیوں میں سب سے قدیم، اور اس کے بعد اس کو ایک مذہبی تہوار کی شکل دی گئی، کس نے؟ عیسائیوں نے۔ عیسائیوں نے اس کو ایک مذہبی تہوار کی شکل دی، اور عید کا دن جو لفظ عید قرار دیا، کسی نے قرار دیا؟ عیسائیوں نے۔ کیا؟ کہ جس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ کی برتھ ڈے کو کرسمس کہا گیا، حضرت عیسیٰ کے یوم پیدائش کو عید کہا گیا۔ من تشبہ بقوم، اگر آپ کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی، من تشبہ بقوم فہو منہم، کسی قوم کے مذہبی تہوار، اچھا یہ بات بھی بڑی عجیب ہے، حالانکہ یہ بات ثابت ہے کہ عیسائیوں کا مذہبی تہوار کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کا یوم پیدائش عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے، اور اجماع ہے بریلوی علماء کا بھی کہ کسی قوم کے مذہبی تہوار کی مشابہت کرنا اس حدیث کا متقاضی ہے، لیکن عام تہواروں کی مشابہت کرنا اس بات کا متقاضی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ جو عیدیں ہیں، یہ جو تہوار ہیں، ان کو مقرر کرنا اللہ کی طرف سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، یہ بات بڑی اہم ہے، آپ نے سمجھ نہیں ہے، مدینہ کے اندر کلچرل تہوار منائے جاتے تھے، کیا مذہبی تہوار منائے جاتے تھے؟ مدینہ کے کلچرل تہوار منائے جاتے تھے، مذہبی نہیں تھے۔ ان کے کلچر کے تہواروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا میں تمہیں اس سے بہتر دو تہوار دیتا ہوں، اس سے بہتر دو تہوار دیتا ہوں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو تہوار دیے، تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ جو کلچرل تہوار بھی ہوتے ہیں ان کی مشابہت کرنے کی جو عادت بن جائے، ان کی بھی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، ان کی بھی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں ایک فرق ضرور ہے، بات آئی ہے ضمنی طور پہ، کہ اپنے بچے کی سالگرہ منانا کیا وہ مذہبی طور پہ منائی جاتی ہے یا کلچرل کے طور پہ منائی جاتی ہے؟ کلچرل ہے نا، اس لیے ہے وہ بھی جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ قوم کی مشابہت ہے، لیکن اس کے اوپر بدعت کا فتویٰ نہیں لگ سکتا کیونکہ وہ ثواب کی نیت سے نہیں منائی جا رہی۔ لیکن جب کوئی چیز عرف میں غلط ہو جائے پھر اس کو اپنانا نہیں چاہیے۔ آپ ایک بات غور کریں کہ جب رسول اللہ کی زندگی میں یہ دن بار بار آ رہا ہے،
رسول اللہ نے نہیں منایا، حضرت ابو بکر کی زندگی میں آ رہا ہے نہیں منایا، حضرت عمر کی زندگی میں آ رہا ہے نہیں منایا، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی، صحابہ سارے کے سارے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. رسول اللہ اپنی امت سے اس طرح محبت کرنے والے ہیں، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، انبیاء امت سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اولاد سے بھی زیادہ. اور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ رسول اللہ کا دل چاہتا ہے کہ میری امت میں سے کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے. اتنی محبت کرنے والے، ایک بندہ بھی میری امت میں سے جہنم میں نہ جائے، رسول اللہ کا دل یہ چاہتا ہے. اور رسول اللہ نیکی کا اتنا بڑا کام بغیر بتلائے چلے گئے. آج کے مولوی کو خبر ہوگی یہ کام نیکی کا ہے، یہ کام نیکی کا ہے. رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا، صحابہ کو پتہ نہیں تھا. یاد رکھیے، جو بندہ بھی دین کے اندر کوئی نئی بات کا اضافہ ثواب کی نیت سے کرتا ہے، وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعووں کی تکذیب کرتا ہے. اور یہ بات چھوٹی نہیں ہے. کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اور صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کیا میں نے دین پورا پہنچا دیا؟ صحابہ کہتے ہیں پہنچا دیا. کیا دین پورا پہنچا دیا؟ پہنچا دیا. آپ بتائیے، آپ گواہی دیجئے. رسول اللہ نے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا تھا میرے بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ بات پہنچا دینا، جو یہاں پہ حاضر ہیں وہ غائب کو یہ بات بتلا دینا، پوری امت کو یہ بات بتلا دینا میں دین پورا نہیں. چیلم رہتا تھا، چلیسواں رہتا تھا، کل رہتے تھے، تیجے رہتے تھے، دسویں رہتے تھے. رسول اللہ نے نہیں بتایا، مولوی کو خبر ہو گئی. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. حدیث ہے، جس نے ہمارے دین اور شریعت میں کسی ایسی بات کو گھڑا جو اس دین اور شریعت کا حصہ نہیں ہے، وہ رد ہے، مردود ہے، باطل ہے. بتائیے، من عمل، چلیں اس بات کی سمجھ اگر نہیں آئی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے وہ بھی مردود اور باطل ہے. اللہ کے بندو، عید تو مذہبی تہوار ہے، دلیلیں کلچرل تہواروں کی دیتے ہو. جی یوم وطنی منا لیا جاتا ہے، جی ہیپی برتھ ڈے منا لی جاتی ہے بچوں کی، تو اس کو منانا، آپ اس کو مذہبی تہوار کے طور پہ منا رہے، وہ بھی ہمارے نزدیک درست کہاں ہے. آپ اس کو مذہبی تہوار کے طور پہ نام کیا دے رہے ہیں؟ عید. عید کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز بار بار لوٹ کے آئے، ایک سال کے بعد دوبارہ رپیٹ ہو. اور دکھ اور افسوس ہوتا ہے، عقل پہ پڑھتے ہیں نا. اللہ کی قسم تان و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے، صرف اصلاح کرنا مقصود ہے. فوتگی کا دن، جس دن کوئی بندہ فوت ہوا ہو، وہ غم کا دن ہوتا ہے کہ خوشی کا دن ہوتا ہے؟ غم کا دن. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ سیدنا حسین کی شہادت کے دن کے اوپر پاکستان کا منظر، پوری دنیا کا منظر دیکھتے ہیں، ماتم ہو رہا ہے. سیدنا حسین کی وفات پہ ماتم ہے، سیدنا علی کی وفات پہ ماتم ہے، ان کا چہلم بھی ہوتا ہے. آپ ایک مسئلہ تو وضع کریں کہ وفات کے دن خوشی منانی ہے یا سوگ منانا ہے یا غم کی کیفیت کرنی ہے. ہمارے یہاں پہ جو سفید داڑیوں والے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ نوجوان ان سے پوچھ لیجئے گا، آج سے 30-40 سال قبل اس 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ 12 وفات. اور ماتمی جلوس پنڈی میں نکلا کرتے تھے اور افسوس کا اظہار کیا جاتا تھا. اور اگر یہ بات کہی جائے اس کو بھی ہم درست نہیں سمجھتے، اس ماتم کو بھی ہم درست نہیں سمجھتے. سوگ شریعت میں صرف 3 دن کا. لیکن اگر بات کوئی عقل اور منطق کی جائے تو اللہ کی قسم، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے، مدینہ میں صحابہ کے غم کی عجیب کیفیت تھی. ماں عائشہ اور امہات المومنین کا جو عالم تھا وہ تو ایک الگ بات ہے. حضرت فاطمہ کہتی ہیں تم نے کیسے گوارا کیا
کہ تم میرے باپ کے اوپر مٹی پھینکو. تم نے کیسے گوارا کیا کہ محمد کو لٹا کر اس کے اوپر مٹی پھینکو؟ ان کو قبر میں غم کی یہ کیفیت ہے. اس کیفیت کے ساتھ کم از کم یہ غم کی کیفیت میچ تو کرتی ہے. لیکن ہمارے ہاں عجیب مسئلہ، ایک طرف وفات پہ غم کا کلیہ چل رہا ہے اور دوسری طرف نواسے کی وفات کے اوپر غم ہے اور نانا کی وفات کے اوپر جشن ہے. 12 ربیع الاول وفات کا دن تو متعین ہے، لیکن کیا پیدائش کا دن متعین ہے کہ نہیں؟ ایمانداری سے سرچ کیجئے، نیٹ کے اوپر جائیے. جو بریلوی مکتبہ فکر کے امام ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی صاحب، انہوں نے رسول اللہ کی پیدائش کا دن 8 ربیع الاول لکھا ہے. پیران پیر سید عبد القادر جیلانی نے آپ کی پیدائش کا دن 10 محرم لکھا ہے. اہل حدیث اکابر علماء نے آپ کی پیدائش کا دن 9 ربیع الاول لکھا ہے اور بعد نے 12 ربیع الاول لکھا. اگر پیدائش کے دن کو سال بعد منانے کی اہمیت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو عید قرار دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس تاریخ کو محفوظ رکھتے، معین فرماتے اور رسول اللہ اس کو سیلیبریٹ کرتے. اور ایک بات یہاں پہ ایک نقطے کی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بابا، پھر بات وہی ہے، گستاخی یا تان و تشنیع مقصد نہیں ہے. کوئی بابا فوت ہو جائے، اس کے فوتگی کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ عرس. کیسا عقل کے اوپر پردہ. ایک طرف فوتگی کے اوپر غم ہے، ماتم ہے، اور دوسری طرف عرس ہے اور خوشی ہے. اور شب عروس، نم کا نومت العروس کی حدیث سے کہ آج اللہ کی اور فوتگی، آج اللہ کی اور اس بندے کی ملاقات ہونی ہے، اس لیے عرس ہے. اور یہ جو بات ہے یہ ہے ایک اور سمت میں چلی جائے گی. ہمارے موضوع سے انشاءاللہ کبھی بات ہوئی تو تصوف کی یہ جو اصطلاحات ہیں، آپ ان کا معنی سوچ کے حیران رہ جائیں گے. اللہ معاف فرمائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کو جس طرح سیلیبریٹ کیا اس طرح منانے میں کیا حرج ہے؟ وہ عمل کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس لیے کہ مشکل ہے، اس کو کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. اس لیے ناچ گانا بھنگڑے ڈول دمکے یہ آسان ہے، یہ کر لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اپنی سالگرہ کو نہیں منایا، لیکن اپنے پیدا ہونے کے دن کو ہفت روزے کے طور کے اوپر روزہ رکھ کے منایا ہے. اور مجھے اور آپ کو تلقین کی ہے، میں پیر کے دن پیدا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالگرہ کا نہیں کہا، ہفت روزے کا کہا ہے. میں پیر کے دن پیدا ہوا اور میں پیر کو جس دن روزہ رکھا جائے اس دن عید ہوتی ہے. اور عید کے دن کس کا روزہ ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں، آپ اس کو عید کہہ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں پیر کے دن پیدا ہوا اس لیے میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں. آج کا مولوی آپ کو کبھی نہیں یہ بتلائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانے کا ایک سنت طریقہ قرآن و سنت میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان پیر کی صبح سحری کے وقت روزے کی نیت کرے. یہ نہیں بتائے گا، یہ نہیں بتائے گا. کیا کرے؟ وہ کہے گا مجھے خواب آیا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اور نہ میں کسی کا نام لینا چاہتا ہوں. اٹھائیے نیٹ سرچ کیجئے، مجھے خواب آیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈول آپ بجاتے ہیں، کیوں بجاتے ہیں؟ جی مجھے خواب آیا. کیا خواب آیا؟ رسول اللہ ڈول بجا رہے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور تہاڈا مولوی قرآن پڑھ کے لوگاں نو جہنم وچ لئی جا رہا ہے، اور ساڈے پیر سرنگیاں اور تبلے وجا کے لوگاں نو جنت ہی لئی جا رہے ہیں. اٹھائیے نیٹ. تہاڈا مولوی قرآن سنا کے جہنم وچ لے کے جا رہے ہیں.
تے ساڈا پیر تبلے تے سرنگیاں بجا کے جنت وچ لے کے جا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے آئے مسجدوں کے اندر. پچھلے سال مسجد کے اندر عورت نے بھنگڑا ڈالا ہے عید میلاد النبی کے موقع کے اوپر. گزشتہ کئی سالوں سے آپ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہم نے آواز اٹھائی, کچھ نہ کچھ اصلاح ہو رہی ہے. اللہ کا شکر ہے کچھ بریلوی معتدل علماء بھی سامنے آ رہے ہیں. میں نے آج سے 8-9 سال پہلے ٹی وی پروگرام کے اندر مفتی عدنان کاکا ہیل صاحب بھی موجود تھے, نصر اللہ ملک صاحب بھی موجود تھے. ٹی وی پروگرام کے اندر ایک بات اٹھائی تھی کہ اللہ کے لیے الزام اہل حدیث وہابیوں دیوبندیوں پہ لگاتے ہو کہ یہ گستاخ رسول ہیں اور گستاخی سب سے زیادہ تم کرتے ہو, کیا کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا رسول اللہ کے نالین کی تصویریں نیٹ سے اٹھا کے دیکھ لو. رسول اللہ کے نالین ہمارے سر ماتھے پر, لیکن ان نالین کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھا ہوا ہے. آپ اپنے پرانے بزرگوں کو چھوڑیے, میں بریلوی علماء معتدل کو بھی کہتا ہوں اٹھائیے اس بات کو اور عام عوام کو. آپ اپنے دور حاضر کے بریلوی علماء الیاس قادری صاحب, اویس نورانی صاحب, مولانا شاہ احمد نورانی صاحب, عبدالستارحان نیادی صاحب, خادم رضوی صاحب, ان کی جوتی اٹھائیے اور ان کے اوپر ان کا نام لکھ کے دکھائیے. آپ کی غیرت تب جاگ جائے گی, لیکن رسول اللہ کی جوتی کے اوپر رسول اللہ کا نام لکھا جائے آپ کی غیرت جاگے گی نہیں. اور پھر اس جوتی کو پکڑ کے تشبیہ کے طور پر لٹکایا جاتا ہے, اس کے اوپر نام نبی لکھا جاتا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی جنڈیاں بھی نالین کے اندر لکھی ہوتی. یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ رسول اللہ کا استقبال کر رہے ہیں ان کے نالین لہرا کے. اپنے باپ کے جوتے ذرا گھر سے اٹھاؤ, باپ ایئرپورٹ پہ آئے عمرہ کر کے, ذرا جوتے لہرا کے دکھاؤ. اللہ کا خوف ہی کوئی نہیں. اور ظلم ایسے ہے, اصلاح کی بات کرو گستاخی کے فتوے, تشدد کے فتوے, فرقہ وریت کے فتوے. یہ فرقہ وریت ہے, یہ اصلاح کی ایک خواہش ہے, ایک درد مندانہ گزارش ہے. اور وہ علی جن کو جب کہا گیا کہ صلح حدیبیہ کا, میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے یہ واقعہ ذکر کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سہیل کی بات مان لو, میرا نام مٹا دو. حضرت علی نے قلم چھوڑ دیا, کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا, آپ کا نام میں نہیں مٹا سکتا. اور تو ایسا شیطان نے وسوسہ تیرے دماغ میں ڈالا ہوا, تو کیک کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے, پھر اس کے اوپر چھریوں کو چلاتا ہے, اور گستاخ پھر بھی ہم ہیں. کاٹتا ہے, بمبوڑتا ہے, چھریاں چلاتا ہے. مسجد النبوی کے ماڈل ہیں, اللہ معاف فرمائے. 12 ربیع الاول کا دن ختم ہوتا ہے, اللہ کی قسم انٹرنیٹ پہ تصویریں آپ دیکھ لیجئے, گندی نالیوں کے اوپر پڑے ہوتے ہیں. عید میلاد النبی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا بینر پاؤں کے نیچے آ رہا ہے. ایک نے انتہا کر دی, بھائی عید ہے تو عید کی نماز کیا. علماء جٹکی باتیں گاؤں دیہات میں سمجھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اگر عید ہے تو اس کی نماز کیا ہے. ایک بندے نے گجرات میں نماز بھی پڑھا دی, اسی پر بس نہیں کیا, پچھلے سال کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا, اونٹ بھی ذبح کر دیا. یہ بڑی عید ہے, چھوٹی بھی نہیں ہے. صرف عید کی نماز نہیں ہوگی, یہاں پہ قربانی بھی ہوگی. ایک کے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے, جو منائے گا اس کو جنت میں حور ملے گی. وہ ملتان میں ایک بچی کو حور کا لباس پہنا کے عید میلاد النبی کا جلوس نکالا گیا. بیچاری کو 8 گھنٹے پھرایا گیا, بعد میں اس کا انٹرویو آیا, مجھے پیسے بھی نہیں دیے. یہ ہے عید میلاد النبی منانے کا طریقہ, یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا طریقہ. اور آپ حیران رہ جائیں, ابھی یہ میں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا. آپ سوشل میڈیا اٹھائیے, ایک اس دفعہ کی میں نے پہلے نہیں دیکھی, مجھے اس دفعہ نظر آئی, ایک بندے نے بھیجی.
اس دفعہ ایک شیطان کا پتلا بھی بنایا ہوا، شیطان کا، اور اس سے ڈانس کروایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے یہ دیکھو جی بریلوی ابلیس کو بھی عید میلاد النبی پہ ڈانس کروا رہے ہیں، اور وہ تالیاں بجا رہا ہے شیطان کا سارا لباس اور ماسک پہن کے۔ ایک بندے نے معاذ اللہ اصحاب رسول کے ماسک بنوا دیے کہ یہ حضرت ابو بکر و عمر ہیں۔ بتائیے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں؟ کیا یہ رسول اللہ سے محبت ہے؟ تم اس کو محبت سمجھتے ہو؟ محبت تو یہ ہے کہ رسول اللہ کا حکم آ جائے، قول آ جائے، فرمان آ جائے، دنیا یہاں سے وہاں ہو جائے، ساری کائنات کے لوگوں کی باتوں کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، محمد عربی کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ کرے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔